بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک حاشیہ ملا عبداللہ کے بارے میں ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، حاشیہ اول اور حاشیہ دوم۔ حاشیہ میں ہمارے پاس اس وقت جو سابقہ پیپرز ہیں وہ حاشیہ اول اور دوم دونوں کے پیپرز ہیں۔ ان میں 2013 کا پیپر، 2014 کا پیپر، 2011 کا پیپر، 2015 کا پیپر، 2018 کا پیپر شامل ہیں۔ حاشیہ اول ایک آسان کتاب سمجھی جاتی ہے۔ مبادئ اور منطق دونوں میں سے کسی ایک کی جگہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان کتاب ہے، منطق کی طرح ہے، لیکن منطق اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ منطق کی نسبت بہت ہی آسان کتاب ہے، لیکن اگر آپ ان دو میں سے کسی ایک کو پڑھنا چاہیں تو میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ آپ حاشیہ کی بجائے منطق پڑھیں، کیونکہ یہ حاشیہ انتہائی مختصر کتاب ہے اور منطق تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اور دقیق کتاب ہے، تو اس میں زیادہ میں نے خود بھی یہی منطق پڑھی ہے۔ تو حاشیہ ملا عبداللہ بالکل آسان اور بالکل اس میں زیادہ تر آپ کو منطق کی آسان تعریفیں آئیں گی، وہ آپ کو لکھ لینی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو سوال پیپر صاحب کا حل کرنے میں آسانی ہو۔ پیپر کو پڑھنے کا، پیپر کو یاد کرنے کا یا پیپر حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کتاب پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جو ہی اساتذہ کرام آپ کو پڑھائیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس یا جو ہوم ورک جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اس سے ایک آپ کا خود کا نوٹس تیار ہو جائے گا اور کتاب آپ کی مکمل حل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سوالہ پیپر سابقہ پیپر میں کس طرح کا سٹائل آتا ہے، کس طرح کے پیپر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور بہت سارے دوستان فرمائش کرتے تھے کہ سر یہ بعض لوگوں کو تو خود پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیپرز میں پچھلے چند سالوں سے دوستوں کو دے رہا ہوں۔ تو یوٹیوب پر دینے کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی طلباء دوست احباب پاکستان میں ہیں، ایران میں، انڈیا میں، عراق میں، یا جہاں بھی مدارس ہیں یورپ میں ہمارے، تو الحمدللہ ان کو پیپر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیپرز کے علاوہ نوٹس شروحات جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد انگلش گرامر میرے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی میں نے شروع کر دی ہے۔ بس کام بہت زیادہ ہے اور وقت یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ نا تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول کے بعد آ کر سیکنڈ ٹائم یہ ساری چیزیں کمپوز اور لیکچر یہ کرنے پڑتے ہیں، ریکارڈ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنے دوستوں کو بتائیے اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اور محنت اور جو مستقل مزاجی ہے نا، یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ محنت یہ ہے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے جتنے گھنٹے اسکول یا مدرسے کے بعد سیکنڈ ٹائم آپ پڑھیں یا رات کو بھی پڑھیں، تو روزانہ کا کام روزانہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہی یہ ٹائم ٹیبل پر عمل کرنے سے ہی سارا کچھ آتا ہے، اور ٹائم ٹیبل کے لیے مستقل مزاجی دکھانی پڑتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ 2 دن پڑھیں اور 3 دن نہ پڑھیں، پھر 2 دن پڑھیں 2 دن نہ پڑھیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ اور سب سے زیادہ ذمہ داریاں بھی طالب علم پر ہی عائد ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ یعنی کہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور پہلے کے نسبت آج کل تو بڑے آسان، آج کل ہر چیز کتابیں موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے کسی بھی دنیا کی لائبریری سے کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں صرف محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، پھر آپ کی کامیابی انشاءاللہ آپ کا قدم چومے گی۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کو بھی بتائیے۔ اللہ حافظ۔